کیونکہ آپ دیکھیں بیسیکلی پارلیمانی نظام جو ہے عمران بھائی، اس میں آپ اختیار دے رہے ہیں چند لوگوں کو کہ وہ اپنے قلم سے کسی بل سے پاس کروا دیں، کوئی اسلامی قانون پاس کرا دیں یا کسی کو منع کر دیں، اور یہ اختیار تو صرف اللہ کا ہے، ہم کسی بندے کے ہاتھ میں نہیں دے سکتے. تو یہ جمہوری نظام. اچھا، اس میں ایک اور سوال یہ ہے کہ اسلامی صدارتی نظام آ گیا، لیکن ہمارا جو فائنینشیل سسٹم ہے، آپ کو نہیں لگتا کہ جو ہمارا بینکرز ہیں یا بینکنگ سسٹم ہے اور بڑے بڑے جو ہم کہتے ہیں خرپینچ بیٹھے ہوئے ہیں جی، تو ان سے جو بڑے وڈیرے بیٹھے ہیں وہ کس طرح ایکسیپٹ کریں گے اور کس طرح ان کو ڈیل کریں گے؟ سب سے پہلے آپ نے پارلیمانی جمہوری نظام کی بات کی، تو اس میں یہ ہوگا کہ اب دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ ہم یعنی کروڑوں لوگ مل کے تو چند نااہلوں کو اپنے اوپر بٹھا لیتے ہیں. تو اسلامی نظام میں پھر آپ کا شورا کا کانسیپٹ ہے، اس میں ہائیلی کوالیفائڈ جو لوگ ہوں گے وہی شورا کا ممبر بھی بنیں گے، اور وہی ہائیلی کوالیفائڈ یا ہائیلی ڈیزرونگ کینڈیڈیٹس کو، شاید وہ ہو سکتا ہے قاسم بھائی کے ساتھ کوئی اور بھی کینڈیڈیٹ ہو اس وقت صدر بننے کے لیے، جو کہے کہ میں بھی صدر بن سکتا ہوں، تو وہ بھی کھڑا ہو سکتا ہے صدارت کے الیکشن میں اس وقت کے لیے، تو اسے سلیکٹ کر لیا یا الیکٹ کر لیا جائے گا جو بھی ہے. تو یہ کوالٹی ہوتی ہے اسلامک نظام میں. صرف یعنی کہ ویسے جمہوری نظام میں یہ ہے کہ آپ لوگ سلیکٹ کرتے ہیں لیکن کوالٹی کوئی نہیں ہے، اور قسم کے بندے کو آپ جس میں مشرک بھی شامل ہوتے ہیں، غیر مسلم بھی شامل ہوتے ہیں، آپ ان کو بھی وہ حاکم بنا لیتے ہیں اپنا، تو یہ بھی غیر اسلامی چیز ہے. اب آپ کا پارٹ آف سیکنڈ یہ کہ کس طرح، کیونکہ ہمارے جو بڑے بڑے جو وڈیرے ہیں یا جو ہمارے بینکنگ سسٹم، ان کو یا تو یہ ہوگا کہ وہ پہلے تو ان کو ہٹایا جائے گا راستے سے، زور کے ذریعے ہٹایا جائے گا، یا وہ خود ہی تسلیم کر لیں گے. کچھ ڈریمز میں اس بارے میں کچھ ہے؟ اچھا دیکھیں، جب آپ کے ملک کی یہ حالت ہوگی کہ آپ کے یعنی دشمن آپ پہ حاوی آ چکے ہوں گے اور آپ کے ملک یعنی تباہی کے دہانے پر ہوگا، اس وقت آپ پھر یہ نہیں دیکھیں گے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے کہ کون سا وڈیرا اس کو اچھی لگتی ہے بات یا نہیں لگتی، یا کون سے یہ جو بڑے بڑے بزنس مین ہیں یا بینکس ہیں ان کے پسند کی بات ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. اس وقت پھر جب آرمی چیف کو گواہی مل گئی تو ایک بڑا میسو کلین اپ آپریشن ہوگا، جس میں یعنی لا انفورس کیا جائے گا، واقعی میں انفورس کیا جائے گا. اس میں پھر کسی کی، آپ کو پتا ہے اگر لا انفورس کرنے پہ آ جائے گورنمنٹ اور ایجنسیز تو پھر آگے کوئی نہیں روک سکتا. یہ بات کیونکہ میں ایک بات میں یہ بھی کہہ دوں کہ یہ بات تو سب پاکستانی ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ ہمارا جو پاکستان کا سسٹم ہے وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک بندہ یا کچھ چند لوگ ہیں جو چلا رہے ہوتے ہیں آرمی کے اندر، اسٹیبلشمنٹ جسے ہم کہتے ہیں. تو اگر اسٹیبلشمنٹ کو اللہ توفیق دے دے، وہ ٹھیک ہو جائے تو پھر تو انشاءاللہ ہم امید کر سکتے ہیں کہ وہ سارا آپریشن ہوگا. ایگزیکٹلی انشاءاللہ. آرمی چیف نے ایک دفعہ کہہ دیا اور وہ ڈائریکٹو دے دیا کہ وہ ڈیپ ڈاؤن وہ ہائرارکی، پوری ہائرارکی میں جائے گا کہ کوئی بھی اس کے خلاف اٹھے تو اس کو جو ہے وہ اریسٹ کرو، اس کو وہی سزا دو جو اس کی بنتی ہے. انیشلی اریسٹ ہوں گے، اور فائنینشیل سسٹم اریسٹ اس لیے ہوں گے کہ ریاست کے خلاف وہ لوگ اٹھیں گے. یہ نہیں ہے کہ ان کو سزائے موت دے دی جائے گی یا ایگزیکیوٹ کر دیا جائے گا. ان کو اریسٹ کیا جائے گا، ان کو پھر سمجھایا جائے گا. پھر جب تک ملک کا نظام صحیح ہو جاتا، پراپر لا امپلیمنٹ ہو جاتا، اور جب لا امپلیمنٹ ہو جائے گا اور پھر اگر کوئی مخالفت کرنے کی کوشش کرے گا تو اس کے ساتھ پھر سختی سے نپٹا جائے گا. تو عمران بھائی، یہ جو قرضہ کیسے اتاریں گے پاکستان میں ہمارے اوپر ایک ایک بندے کے اوپر پتہ نہیں کتنا قرضہ چڑھا. جی یہ کیسے ٹھیک ہوگا؟ دیکھیں، آپ کی جو اگر ریکارڈنگ، جیسے کئی ریکارڈنگز موجود ہیں پاکستان میں، آپ جب شرک کا خاتمہ کر لیں گے تو اللہ کی ایسی رحمتیں اور برکتیں آئیں گی اور ایسی نعمتیں ہوں گی اور ایسی خوشحالی ہوگی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اور پاکستان چند شاید 1-2 سال میں ویسٹ کے برابر آ جائے گا، اتنی ترقی کر لے گا، اور اپنے جو ریونیو ہے وہ جنریٹ کرے گا. پھر انڈسٹریل ترقی، ہر قسم کی ترقی ہوگی. آپ کا بلوچستان جو یو کے سے بڑا ہے، کتنے دبئی اس میں آ جائیں، اس جیسے کتنے دبئی بنا لے گا پاکستان اپنے ملک کے اندر. یعنی پوری دنیا سے مسلمان، کیونکہ لوگ صرف یہ نہیں ہوگا، جب لوگ دیکھیں گے نا پوری دنیا سے جو مسلمان ہیں کہ یہ محمد قاسم ہے، اس کے خواب تو ہم 2014-15 سے سنتے آ رہے ہیں اور اب سچے بھی ہو رہے ہیں. اب یہ صدر بھی بن گیا ہے، اس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں امام مہدی بھی ہے. تو پوری دنیا کے مسلمان، چاہے وہ عرب ہوں گے جو اچھے والے ہوں گے، چاہے وہ اجمی ہوں گے، کوئی بھی ترک ہوں گے، ترکمانستان یا ازبکستان یا جو بھی ہے، ترکستان، جو جتنے بھی ہیں،
یہ پوری دنیا کے لوگ پاکستان میں انویسٹ کریں گے, بڑے بڑے انویسٹر, آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہاں سے. انڈیا بھی پھر پاکستان کے اس میں آ جائے گا, انڈیا پاکستان کا حصہ بن جاتا ہے, بلکہ آپ کا اتنا بڑا ملک ہو جاتا ہے کہ ان کو ادھر آنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کی یعنی سلطنت ہی اتنی بڑی, جی اتنی بڑی, اور لوگ وہاں پہ بھی ہوتے ہیں. آپ دیکھ لیں گے ابھی بھی کتنے پاکستان سے زیادہ مسلمان, وہاں 30-35 کروڑ ہیں مسلمان, زیادہ پہ زیادہ اتنے تقریباً. تو وہ مسلمان بھی وہاں پہ ہوتے ہیں, پھر جو غیر مسلم وہ بھی کنورٹ, ہاں وہ بھی اسلام قبول کر لیتے ہیں. پھر آپ کے جو ان میں صرف عورتیں بچے نہیں ہوتے, مرد بھی ہندو اکثر ہوتے ہیں جو جنگ نہیں لڑتے, ان کو پھر ہم کچھ نہیں کہتے. تو وہ پھر آپ کا انڈیا جب آپ کا پارٹ بن جاتا ہے آپ کے ملک کا, اس کے بعد تو خیر اور ہی آپ کی دیکھ لیں گے زرعی زمین وہاں پہ کتنی ہے, انڈسٹریل ریولیوشن کتنا ہے, یہ ساری چیزیں اگر سارے فیکٹرز آپ کاؤنٹ ان کریں تو آپ اسٹریٹ اوے سپر پاور بن جاتے ہیں. پھر آپ کو مڈل ایسٹ اگر آپ کانکر نہ بھی کریں تب بھی آپ سپر پاور ہیں, لیکن پھر بھی پاکستان صرف سپر پاور بننے کے لیے نہیں بنا. پاکستان اس لیے بنا ہے کہ پوری دنیا میں اسلام پھیلائے اور پوری دنیا میں انصاف قائم کرے. تو وہ پھر مڈل ایسٹ میں بھی جاتا ہے, یورپ اور امریکہ کے لوگ بھی کہتے ہیں کہ تم لوگ آؤ اور ہم پہ حکومت کرو. جی جی جی, یہ اس حد تک یعنی یورپ میں بھی ایسے حالات ہو جائیں گے, حالات خراب ہو, حالات ابھی بھی ویسے ہی ہیں یورپ میں. کوئی یعنی آپ یہ نہ سمجھیں, یہاں پہ علامہ اقبال اور محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ, ان دونوں نے کیوں کہا تھا کہ یہاں کا جو نظام ہے وہ آسمانہ ہے,